ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی باادب حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اس پاک محفل میں کسی طرح کی بھی نوکری کی ہے، اللہ پاک حسین کا صدقہ اس کے دونوں جہان اچھے کرے۔ آمین آمین۔ جن لوگوں نے نام حسین کا لنگر چلایا ہے، قیامت تک ان کی نسلوں میں ایمان اور روزی کی کمی نہ ہے۔ آمین آمین۔ میں قاری صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میں ان سے وعدہ کر چکا تھا، میں کل ہی امریکہ میں ذکر امام حسین پاک کے لیے 10 دن کے لیے گیا تھا۔ 20-22 گھنٹے کا سفر، ابھی میرے ہاتھ اور پاؤں پر سوج موجود ہے، میں پھر بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ صرف ایک گزارش کروں گا، جو آرام سے سن سکیں وہ سنیں، اور یہ جو چیزیں بیچ رہا ہے انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جو ذکر حسین کے ٹائم کسی اور طرف دیکھے۔ اس کو بٹھا دیں اگر کوئی انتظامیہ کا بندہ ہو تو۔ یہ میلہ نہیں ہے، یہ پاک حسین کی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں بالکل ابتدا میں آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں کس کا کیا مزاج ہوگا، اس محفل کا کوئی پروٹوکول نہیں، صرف ایک ہی پروٹوکول ہے، ہم سارے فقیر ہیں در حسین کے بس۔ بے جو شک کسی نخرے کا شکار ہو وہ بے شک چلا جائے۔ ہمارے ہاں کسی کی عزت نہیں جس کو ذکر حسین کا حیا نہیں۔ اور میں بالکل ابتدا میں کہہ دوں تاکہ مجھے تقریر کرنے میں آسانی رہے، آپ کو سننے میں آسانی رہے، جس کو محفل حسین کا حیا نہیں وہ ہمارے جوتے کی نوک پر، ہم عزت اس کی کرتے ہیں جو حسین کا کمی ہوتا ہے بس۔ آپ میں سارے ہیں ہی پاک حسین کے نوکر، بے شک۔ جن کو یہ بات اچھی لگی ہو ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ اور میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، ذکر حسین نہ کسی پیر کا محتاج ہے، نہ کسی خطیب کا محتاج ہے، نہ کسی نعت خواں کا محتاج ہے، نہ کسی نقیب کا محتاج ہے، جس کو کندھوں پہ اٹھا کے نبی خطبے دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا یہ سٹیج والے حضرات بھی سٹیج کا بوجھ نہ بنے حسین کے فقیر بنے۔ واہ واہ واہ۔ ہاں یہ بڑی عجیب مصیبت ہوتی ہے، جو سٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو عزت کا بت ہوں، اور میں عزت صرف اس کی کرتا ہوں جو نام حسین پہ بولے۔ بس میری مجبوری ہے، میں لنگر پاک حسین کا کھاتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس کو کندھوں پہ اٹھا کے نبی خطبہ دے، زمانہ اسے حسین کہتا ہے۔ اچھا آپ سب میں زبان ہوتی تو یقیناً آپ بول پڑتے، جس کی زبان حسین کے لیے وہ ضرور بولے۔ میں چاہتا ہوں سٹیج سے لے کر آخر تک ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنا مجھے احساس ہو۔ اچھا میں وہ خطیب بھی نہیں ہوں کہ 1.5 گھنٹہ اسٹارٹ ہوتے گزار دوں۔ میں تقریر شروع کر دیتا ہوں، اور میں شروع کر چکا ہوں۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں اور بڑے دھیان سے سننا، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ضلع لوترا کے سنیو، میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، ان سے بڑا کون سردار ہوگا جن کی سرداری کا اعلان نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ واہ واہ واہ۔ بہت خوب یا رسول اللہ، حق چاہے یا اللہ۔ اچھا میرے پاس دینے کے لیے ایک ہی دعا ہے، یا اللہ جو حسین پہ بولے قیامت کے دن اس کا حشر پاک حسین کے نوکروں میں ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی بڑے بڑے سردار ہوں گے، میں کسی سردار کی مخالفت نہیں کر رہا۔ ایک وہ بندہ ہے جسے میں سردار کہوں، ایک وہ ہے جسے شاہ صاحب سردار کہیں، ایک وہ ہے جسے ڈوگر صاحب سردار کہیں۔ اب یار یہ آپ پہ انصاف چھوڑ رہا ہوں، ایک وہ ہے جس کو کندھوں پہ اٹھا کے نبیوں کا سردار سردار کہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اگلا جملہ کہتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یاسین، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ یا سید، اے سردار۔ اللہ کہتا ہے پاک نبی کو اے سردار، اور میرا نبی حسنین کو سردار کہتا ہے۔ بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو خدا کو مانتا ہے وہ نبی کی سرداری میں شک نہیں کرتا، جو محمد کو مانتا ہے وہ حسنین کی سرداری میں شک نہیں کرتا۔
اس لیے میرا پاک حسین تو کسی کا محتاج نہیں. اچھا میں بڑے دھیمے لہجے میں ایک بات کرنے لگا ہوں, اور یہ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے زبان دی ہو, کوئی بندہ بھی چپ نہیں رہے گا, بولے گا. دیکھیے ہم سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں, سبحان اللہ, تو آڑے جو جڑا بندہ چومدا ہوئے وہ بولے, ہر بندہ نہ بولے. سبحان اللہ, پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں, ماں کے قدم چومتے ہیں, باپ کے ہاتھ چومتے ہیں, بیٹی کا ماتھا چومتے ہیں. اچھا اپنے بچوں کو بھی چومتے ہیں. میں رک گیا ہوں, کسی لیے رکا ہوں. ہر کسی کو نہیں چومتے, ہر کسی کو نہیں چومتے. اگلا جملہ کہہ دوں, حجر اسود کو چومتے ہیں, غلاف کعبہ کو چومتے ہیں. آپ میں سے جو چومنے کا شوق رکھتے ہیں وہ ضرور بولیں, اور جن کا شوق نہ وہ چپ رہتا کہ پتہ چلے یہ چومنے والی پارٹی نہیں. سبحان اللہ, نام نبی کو چومتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ توفیق دے, کعبہ کو چومیں گے, مقدر لے جائے آقا کی جالیوں کو چوم لیں گے. وہ نہیں چومنے دیں گے, تصور میں چوم لیں گے نا, تو چومتے ہیں. بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں, بندہ چومتا اس چیز کو ہے جس کے چومنے سے سکون آئے. بے شک بے شک. میں رکا اس لیے ہوں کہ آپ تقریر بھی سنتے ہیں یا بادشاہ لوگ ہیں. اور بھائی چومتے اس لیے کہ سکون ہے. پیر صاحب کا ہاتھ چوما, نسبت کا سکون آیا. عالم کا ہاتھ چوما, علم دین کے احترام کا سکون آیا. حجر اسود کو چوما, نبی کی سنت کا سکون آیا. ماں کے پاؤں کو چوما, جنت کی خوشبو محسوس ہوئی. سبحان اللہ, باپ کے ہاتھوں کو چوما, رب کی رحمت کا احساس ہوا. اور ایک بیٹی کے ماتھے کو چوما, سنت محمد عربی اور سیدہ زہرا کی یاد آ گئی. اپنے بیٹے کو چوما, حسنین کے چومے جانے کا یاد آ گیا. بھائی یہاں سے لے کر وہاں تک اہل سنت میں تم سے مخاطب ہوں, میرا یہ جملہ سنیے اور اسے کلیجے کی ٹھنڈک ہوگی, سنیں گے تو مزہ آگا. ارے ہم اس کو چومتے ہیں جس کے چومنے سے ہمیں سکون آئے. حسین کا لنگر کھانے والوں, یہ جملہ سننے کے بعد عرشی ذوق ہو جائے گا. تجھے مجھے سکون آتا ہے حجر اسود کو چوم کے, سید کے ہاتھ چوم کے, نام نبی چوم کے. حسنین کو چومے تو نبی کو سکون آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان حسین. اچھا ویسے ایک بات مجھے بتا دیں, یا تو میری نظر کمزور ہے, بندے تو کافی ہیں, سب کی زبان نہیں ہے. سب کی زبان اگر ہے تو میں نعرہ لگواتا ہوں, جواب دیں حسینیت. زندہ باد. جو نہیں بولا یہ کسی اور محکمے کا ہے, حسینیت. اور ہمارے پولیس والے بھائی بھی کھڑے ہیں, میری تقریر نوٹ کریں. اہل سنت میں پیار ہوتا ہے, فساد نہیں ہوتا. ہم کسی چلیں, ہم کسی کا نام کیوں لیں, نام حسین کافی ہے. اب سریکی کی فرمائش ہوئی ہے تو میں سریکی میں آ جاتا ہوں. اور سریکی کا پہلا جملہ سنیے, بندہ چمدہ ہو کوئے جے کو چمن دی چاس آوے. اچھا ہوں تُسا چاس تے نہ بولو تو بل توڑا ہی اللہ بارے سے, میرا اردو کنے سریکی والے پاسے آونا. دیکھو نا, امریکہ کنے بندہ لاہور آوے تو لاہور کنے سریکی آوے, والی تو ساں اتھائیں بیٹھے ہوئے. وال میرا اردو والا روب ٹھیک نہیں. بندہ چمدہ ہو کوئے جے کو چمن دی چاس آوے. میں ذرا ہولے ہولے گال کرے نا, ہولے ہولے تاکہ سارے دے پلے پوے. میاں چمدہ بندہ سونے کوئے, کوڑھیں کو کوئی نہیں چمدہ. نہ کوڑھیں کو کوئی چم دے تو نہ کوڑھے کہیں کو چم دے. بندہ چم دے سونے کو تو سونے چم دے. میں پوچھنا چاہنا, تو ساں سونے کو چم دے وے تو جے کو نبی چمے. کیا بات, واہ واہ. اگر سارے سبحان اللہ اچھی آکھو تو اگلی گال کرنا. نہیں نہیں, نہ جلہ ہاں ٹھریا وہ والا ہو جے کو پاک نبی چمے. میں اگلا جملہ آکھنا چاہنا, اللہ دا واسطہ ہی وہ توجہ نال سنا ہے. میں چیلنج کر کے آتا, پاک حسین کو جتنا سنی بڑھے گے اتنا کوئی نہیں بڑھے گا. میرا چیلنج ہے, کوئی پوچھے ادھی دلیل کیا ہے, میں کہتی دلیل یہ ہے کہ غریب نواز اجمیری پاک آکھے دین دست حسین. لوگوں سارا دین حسین ہے. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. اچھا میں کہوں اینج ہی کوئی گال نہ کرا کہ بعد میں وہ قبلہ شمس الدین بخاری صاحب
میں تو آدھے نال نرمی پہ ورتے نا لیکن میرے نال ہی نہ کرو سارا دین حسین ہے ایویں نہ تو سن تو حسینی مزاج لوگی بھیا سارا دین حسین ہے نہیں سارے بولو میں اگلا جملہ آدھا جے تو آپ اس سالیں دی چس نہ آوے تو فقیر دیا مردہ فیدہ کیا تھیا خدا دی قسمیں کلیجہ ٹھرسی سارا دین حسین ہے سارے علائے ہوئے ایمانداری نال اے ذرا سجاد چاہو ہاں جائیں جائیں علائے اچھا تو سن علیہ دے ہی میں ای نہ لاؤ آئے بے ہوں دی محفل تے جڑا سر کٹا کے علاوے تے جڑا سر کٹا کے علاوے حکم سنیا تھا جڑا ہاتھ چاہ گئی نہ علاوے میں قاری صاحب جڑا اگلا جملہ پہ آنا ویسے تے ڈوگر صاحب جیسا خطیب بیٹھا ہوئے اساں جائیں کو تو اوہیں پہ گھر آوے دے لیکن چلو میں چھوٹا جیاں خطیب ہاں میرے جملہ تو سارا دین حسین ہے میرا اگلا جملہ شاہ صاحب اٹھی کے آکھن کو دل کریں دے میں وہ خطیب نے جب اٹھن بہان دی بیماری ہوئے لیکن میں جملے دے احترام پہ اٹھتا سارا دین حسین ہے اللہ دی قسم ہے سارا حسین دین ہے کاش سنیو تو اب جملے دی قدر آن دی ہو دی سارا دین حسین ہے کہ سارا حسین دین ہے میں داتا سے اپنے دربار تو آن کی نا اللہ تو آپ کو وسطہ رکھے اچھی بول ڈوگر صاحب دے بالیں دی میں تعریف کراں ڈوگر صاحب دا کلیجہ ٹھرسی میرا ایک پتر زہرہ پاک دے در تو ملے اگر کوئی اون دی تعریف کرے میرا کلیجہ ٹھرسی تو آدھے پتر دی میں تعریف کراں تو آدھا کلیجہ ٹھرسی اور میں ہاتھ جوڑ کے آدھا چیڑے نہ لا کہ ذکر حسین دا تھی وے تے ٹھردہ کون ہے ایمہ سے پاک حسین دے ذکر تے بخیل تھی کہ نہیں بہیدہ ذکر سنی دائی ہے کری دائی ہے علوی دائی ہے سارا دین حسین ہے یہ جڑے تُساں اگو بیٹھے ہوئے میرے خیال ٹکٹ دے پیسے بھری بیٹھے ہوئے علوی دے جو نہیں ہوئے سارا دین تو سارا حسین ایک باری وال بولو سارا دین تو سارا حسین میں ایک باری وال علوی ساں بھائی جان سارا دین تو سارا حسین تو ساکسوئے کیا مطلب ہے کہ سارا دین حسین ہے کہ سارا حسین دین ہے ان توجہ نال سنا ہے حسین پاک نبی دی چھولی وچ ہوئے کہ حسین دین ہے حسین محمد دے سینے تے ہوئے کہ حسین دین ہے حسین نبی دے موٹھے تے ہوئے کہ حسین دین ہے حسین نبی دے زلفے نال کھیڑے کہ حسین دین ہے حسین نبوت دی زبان چوپے کہ حسین دین ہے حسین محمد دے خطبے وچ ہوئے کہ حسین دین ہے حسین نبی دے سجدے وچ ہوئے کہ حسین دین ہے حسین سجدے میں تو سار کٹاوے تو حسین دین ہے اللہ 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 بہت خوب زندہ اللہ اچھا میں ہوں ایک شکایت لیساں جڑا پاک حسین دے نا تے نہ بولے میں اکثر سبز گمت دے مکی میری محنتی دیکھو امت دی حالتی دیکھو میں حسین دا ذکر پیا کرے نا کوئی بندہ پوچھے حسین سارا دین ہے میں کہ اندھا نہ تھی ایک کہیں رلے کھلے مولوی نہیں نسایا 90 لاکھ کو صورت دکھا کے پہ صورت منواون والا موہید ہوتے اللہ اللہ جیندے مریدان وچ مہر علی مریدان وچ گنجے شکر تو سا سبحان اللہ سنبھال کے رکھو کہیں بے پاسے بولے کرو میں پھر نہ بولے کرو میں کو پتہ ہے نہیں کہنے وے سادے یہ ہونے دنگل ہوئے والتے چوپی نہ کرو حسین تے نصیب آلے بولیں دیں سارے میں جو ہور کوئی ہوں دے اللہ پاک حسین تے جڑا میں جملہ آکھے توجہ نال گل سنو میرے پاک حسین دین کو اتنا خون دیتے جو سارے دین تے رنگ چڑھ گئے حسین دا ہن سارے دین وچ خوشبو ہے پاک حسین دی خوشبو دی گال آئیے تے خوشبو تو شروع کر گھندے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سیدہ زہرا پاک تے گھر تشریف گھنا میں نا تے زہرا پاک کو فرماوے نا میرے بالیں کو ساڑھ سبحان اللہ میرے بیٹیوں کو بالیں کو ساڑھ حسن پاک آوے نا حسین پاک آوے نا نبی سے حسن پاک کو اڈو حسین پاک کو اڈو دہائیں کو کٹھا سینے نال لاوے نا میں جتنے مسلمان مزاج لوگ بیٹھے ہوئے نا تو آدھے کو لے پوچھنا چاہنا نبی سینے نال لاوے والی تواری زبان ہلن تے نہ آوے اتنا دا پیر کہیں کے سیر تے ہاتھ چا رکھے پھونڈ میں دے حضرت ہاتھ رکھے تو جنہ کو پیریں دا نبییں دا پیر سینے نال لاوے اسائیں سینے تے بہوں کچھ لینے ہیں میلاد شریف دا مہینہ ہوئے سرکار کی آمد مرحبا بیج لگے اچھی گال مبارک ہوئے جڑے نبی پاک دے میلاد دا بیج لیندن کوئی محفل نات دا بیج لیندن سبحان اللہ مبارک ہوئے اچھا کوئی بندے ایسے ہوندن عرس مبارک دی انتظامیہ مبارک ہوئے کچھ بندے ہوندن نالین شریفین دے بیج لیندن نبی پاک دی نالین مبارک ہوئے جڑے نبی پاک دی محبت نہ لینے پر ایک گال تے کو پوچھنا چاہنا تو جڑے سینے نال بیج لامے ہوتے عزتے آلین نبی سینے تے بیج نہیں لیندہ یا حسن لیندے یا حسین بس اتنا سبحان اللہ اور میں تے آیا ہم بے بہادر لوگ بے ذکر حسین بہادری نال سن سو تو سن بالکل میں کنے تھپے ہوئے سبحان اللہ میں کو ڈاکٹر نے سہج ہوتے کو بلڈ پریشر ہی ہے شوگر ہی ہے دل دا مریض نہیں ہے تو سا جائے کو دیکھ دیکھ کے میں صحت مند لگنا اپنے آپ کو نبی پاک اڈو حسن پاک اڈو حسین پاک میں اللہ دی قسم ہے میں او مولوی نہیں جو میں تقریر ونیا اڈو حسن پاک اڈو حسین پاک ڈوگر صاحب میرا پہلا جملہ جے کو نبی سینے نہ لاوے انہاں کو کیا لوڑ ہے جو کہیں بغیرت دے سینے وچ ونجن سبحان اللہ اچھی آواز نہ نبی سینے نہ لاوے میں اگلا جملہ آدھا پتہ نہیں تسا قدم لے سو نبی دے قدمے نال لگے نالین او عرش نالو اچھی ہے خدا ہی جان دے تیرے حسنین محمد دے سینے نال لگے نو کتنا اچھی ہے سبحان اللہ اے زبان جڑی ہوئے نا جتی دیوانا اللہ سکدیے ایہوں جو موقع تے کوئی استعمال کر گنو جے کوئی ضروری گال نہ ہوئے تو کہا چپ کر بھائی ہیلو تو سائیوں نے پٹھے کام نہ کرو تاں ہی سننی ہوئے ایہوں نے لوگ محفل گال کر کے والا اپنے آپ کو معزز سمجھ دیں میں کہتا ہی نہیں کہنے پوچھو جو کیا لکھے نے جتنا گال تھی نہیں پیئے نبی دے سینے نال حسنین ہوئے اوہی مسلمان ہے جو اکھی کہیں بے پاسے ونجن دماغ کہیں بے پاسے ونجے سینہ ٹھار میرا وال جملہ سن نبی دے سینے نال خدا دی قسمیں تے گزال دی سمجھ نہیں ہے اگر آئی ہوئے نا تو تے تڑپ کے بولے ہیں اور جڑے سینے وچ قرآن ہے اس سینے دے اتے حسن حسین ہے اللہ سبحان اگر میں کوئی اجازت دے تو سبحان اللہ ہی میں آپ آکھاں تو ثواب تو آنے کھاتے تو صرف کھا پی کے وجہ ہے حسنین پاک اے نبی دے سینے تے حسن پاک اے نبی دے سینے تے حسین پاک میں کہ جن کو نبی سینے نہ لاوے مڈ مر رہے ہو جدے سینے وچ نہ حسن آوے نہ حسین تے نبی پاک سینے نہ لا کے وال صحابہ کو دکھائے میں کو ایک بھی حدیث پاک یاد آئیے اتنا ہی سنے نا حضرت ابو حریرہ پاک راوی ہیں آپ فرمیدن نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دی پاک گلی تشریف گھننا ہے ایڈو کندھے ہی موڑے دوتے حسن پاک ای موڑے دوتے حسین پاک اچھا کوئی بندہ بال کو چاوے ہاں موڑے تے ایک پیر ایڈو آسی بیا ایڈو آسی جلے نبی پاک دہائیں کو چاہی ودے ہن میں تا زبان میری کرے دی نہیں جو میں کیویں علاوہ اے دسو جو والنبی دے سینے نہ لگدا کیا ودا ہے مولوی حیا کر مقام حسنین سمجھ والنبی پاک علیہ السلام کریں دے کیا آنے ہن ہن حضرت ابو حریرہ راوی حدیث دے لفظ سنو یلسم مرتن ہاذا و یلسم مرتن ہاذا نبی پاک علیہ السلام ایڈے منہ کرن ہا پاک حسن کو چمن ہا ایڈے منہ کرن ہا پاک حسین کو چمن ہا
مدینے پاک جا پاک گلیاں نبی سے موٹھیں تے بلھائی ودن نال سیر ودے کرنے دن تے نال صحابہ کو چم چم کے ودے دسے دن امیر المومنین مراد پیغمبر زینت اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو مخاطب کر کے آکھائی فرمایا حجر اسود میں تے کوئی واسطے نہیں چمدہ جو بخشوے سے تیرا بخشوا وانی اپنی جگہ پر میں تے این واسطے چمدہ جو تے کو پاک نبی چمے میں ادا عمر پاک تو اڑی عظمت کو سلام کرو چاہی تھا متھے تے ہاتھ رکھ کے حضرت عمر کو سلام کرو جا حضرت عمر کو ہر کوئی نہیں مان سکتا جے کو خدا کنے نبی مانگ کے گھنے کہیں بے شرم دا کیا کم ہے جو عمر نال پیار ساری کائنات خدا کنے نبی مانگ دیئے تو محمد خدا کنے عمر کو نبی مانگ کے گھنے کہیں کوڑے کو کیا پتا عمر دا لو فقیر دا ایک جملہ سنا ہے تے اگلے سال تک خوش رہا ہے نبی سائیں رب کو لو عمر مانگ کے گئے عمر اسلام دی عمر بن کے آئے حضرت عمر پاک نے آکھا حجر اسود میں تے کوئی واسطے چمدہ تے کو پاک نبی چمے میں حضرت عمر دی خدمت سلام عرض کرے نا انہاں کو ڈوہائیں ہتھے نال سلوٹ میڈا عقیدہ ہے جیندے جیندے دل وچ ایمان ہے اندے دل وچ عمر دا احترام بے شک بے شک آج کل سارے ملک دا وزیر اعظم کون ہے جی سبحان اللہ دا کہہ رہی کیا نہ آئے ہوں دا ہاں عمران خان اچھا لگ دے رجے بیٹھے ہوئے میں حکومت دے خلاف کوئی گال نہیں کرنے دا نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے میں کو کیا ضرورت ہے ایسا مولوی لوگ ہیں ساڑھا کیا کام ہے تو سانا مولوی نے قابو نہیں ہونا ایسا تو آرے قابو کیوں آؤں تو سائیں ولا وٹیں دے وے آندے تے پھاسی چڑھ دے وے آندے تے ٹھیک ہے مبارک ہوئے اگو ہی کرنے کو وڈا ٹک رہے پہلے زرداری صاحب ہوندے ہیں چاچا زرداری جتنے زرداری دے یار ہوں انہوں نے موجان آج کل سندھ ہے موجان جتنا حکومت ہے انہیں یاران دی موجے اچھا میں تنقید نہیں پکریں دا نواز شریف صاحب رہ گئے وہ دن میں کوئی موقع نہیں مل جا میں عوام دی خدمت ضرور کراں 35 سال کوئی وقت نہیں نہ ہوتا یہ تو بندہ چاہ پانی پیوے 35 سال موقع دیں اللہ کو وقت دے وے کو 50-60 سال تاکہ تواڈی مزید خدمت تھی وے جتنی دی ہمارا نواز شریف صاحب دی حکومت ہے میں تنقید نہیں پیا کریں دا نواز شریف دے یاران دی موج نواز شریف صاحب دی حکومت چلی گئی ہون عمران خان صاحب آگن ہر شے سستی بجلی فری سبزی دا تو آکو گھر دے ویدن اللہ کو 5 سال بیری تے کشا گھنن دی لوڑی نہ ہو سی پلے کشا ہو سی تا گھن سو آج کل ان جڑے عمران خان دے یار ہیں انہوں دی موج ہے نا کھلو نا میں سیاست نہیں پیا کریں دا این واسطے جلے تسا مولویں کو سیاست پسند نہیں پیا کریں دے اساں پاگل میں پرچے ہو دے کرواؤں بھوگو میں کوئی ایک بندہ آکھا لگا مہنگائی دا توارے نالی فرق پوندے میں کہنا اسا مہنگائی اللہ کام نہیں سے کریں دے جائے نبی دا نا گھن دے اوسا کو مہنگائی سارے نیڑے نہیں آوانے جڑے کمائی نال پل دن مہنگائی ہوندی ہے محمد دی گدائی نال پل دن مہنگائی کی کدھائی داتا دا لنگر ہی کھٹا اللہ پہ وہ جڑے لنگر کھاندے ہو تے آقا دا لنگر ہون اگلا جملہ سنو جنن نواز شریف صاحب دی حکومت ہے نواز شریف صاحب دے یارے نہ موجاں جنن عمران خان دی حکومت ہے اجی دے یارے نہ موجاں زرداری دی حکومت ہے اون دے یارے نہ موجاں کل جڑا کوئی آسی اون دے یارے نہ موجاں جے تک کہیں دی حکومت رہے اون دے یارے دی موج را دیئے اتھا ذرا ہاتھ رکھ کے میں کو دس تے جڑے نبی دے یار ہیں جڑے جی دے وہ علاؤ سارے ہاتھ چاہ کے علاؤ کچھ نہیں تھیندا میں پاگل نہیں جو نبی دے یاران دے خلاف علاوہ جیدی حکومت ہوں دی ہے ان دے یارے دی موج ہوں دی ہے لوٹرا دے سنی ہوئے جملہ دل دی تختی دے نوٹ کرو پاک محمد دی حکومت نہیں مکنی نبی دے یارے دی عزت نہیں مکنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
مفتی محمد اقبال چشتی صاحب میرا دل کرے ایک نعرہ تساں کنے لواواں جڑے امانت نہ رکھے گئے ہوئے نعرے دا جواب دو ضرور نہیں واہے عظمت و شان صحابہ کوئی نہ جنہیں ہاتھ نہیں چاہتا وہ کون ہے عظمت و شان صحابہ عظمت و شان صحابہ میں اگلا جملہ بالکل ہی تھائیں آکھنا چاہنا میرے آقا دے سارے یار عزت والے بے شک توڑے علاقے دی عزت ہے توڑے علاقے دی عزت ہے وقار ہے اللہ پاک انہوں دی قبر دے ہوتے رحمتہ نازل فرماوے صحیح العقیدہ بندہ محترم جناب صدیق خان کانجو میں کوئی سیاست دے طور دے نہیں بھی آدھا میرے عقیدے دا بندہ ہے عزت اللہ بندہ ہے میں ایک گال آکھنا چاہنا بڑے دھیان نال سنا ہے آج وہ دنیا تو ٹر گئے اللہ پاک انہوں دی مغفرت کرے بے بھی جڑے صحیح العقیدہ لوگ گئے اللہ انہوں سارے دی مغفرت کرے جے تک او میاں صاحب دے کٹھے ہن تے سیاست یوں نہ کٹھے کی تیئے تے وزیر خارجہ تے ٹوٹ پتہ ہوندہ ہی آدھن میاں صاحب دے نال دن میاں صاحب دے نال دن جتنا ایک قریبین بھی ہے کوئی کہنی میں صرف ایک جملہ آکھنا چاہنا نبی دے سارے صحابہ عزت تے نور دے پہاڑن پر جڑے مزار جنوہیں نال ہیں کیا بات اچھا جنہیں کو نبی نال سمجھاوے جنہیں کو نبی پاک نال سمہاوین تے گالہا والودہ نہ کھیڑے کو اتنا آدھا اور موت ماری جنہیں کو موت نہیں نہ کھیڑ سکی مر رہے ہیں تو کی میں نہیں کھیڑ کیا بات واہ 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 سبحان اللہ اچھی آواز نہ کھو پاک نبی کے ساتھی میں ذرا سادہ جیاں جملہ آکھنا چاہنا تاکہ تو آڑے پلے پوے لودرہن دے نالیاں صاف کرنا لے کو کیا پتا صدارتی محل دی رہائش دا کہیں چوڑے کو کیا پتا محمد دے روزے میں سمن آ جالا میں اکثر نبی دے یار تو ساں کو سبحان اللہ کلیجہ ٹھرے تو آکھو ہی میں نہ آکھو نبی دے یار اچھی بول نبی دے یار میں ایک روایت میں کوئی یاد آ گئی اجازت تو ویسے سنا دے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آپ فرمائیں جناب جبرائیل نبی پاک دی خدمت حاضر تھے آکے کیوں نے یا رسول اللہ اللہ فرمائیں دے فاطمہ دا نکاح علی نال عرش تے میں کر دیتے فرش تے تساں کرو جا میں ذرا سارے دو ڈٹھائیں واسطے جڑا پاک بھی بھی دے نا تے نہ لاوے وہی سمجھدا ہو سی شاید میں بھی بندہ اور میں صرف ایک جملہ آکھ کے اگاں ویساں مولویو حیا کرو زہرہ بحث دی جا نہیں ادب دی جا ہے جیندے آمن تے نبی قیام فرماوے مولوی علم کو لگام دے بحث نہ کر ادب کر سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ اللہ فرمایا کہ میں زہرہ دا نکاح عرش تے علی نل کر دیتے محبوب فرش تے تساں کر دے ہو دوگر صاحب میں بڑا پیار دا جملہ آکھنا چاہنا کلیجہ ٹھرسی سارے دا زہرہ پاک کو سلام علی پاک کو سلام اچھا میں کہیں بحث نہیں پہندا کوئی گال تے ہے جو انہاں دا نکاح عرش تے ہی تھے دا مولوی صاحب کو پتہ نہ ہوئے تے نہ دھکے کھاوے نا اپنے آپ تک رہے رب عرش تے نکاح کیتے زہراؤ مرتضیٰ دا تے نبی کو حکم لیتے تو فرش تے کر زہرہ پاک کوئی سلام مرتضیٰ پاک کوئی سلام پر قبلہ میں نے اگلا جملہ سنا ہے جے زہرہ دا نکاح عرش تے تھے تے مصطفیٰ دے نکاح اچھا ہون جے کو بریک لگی ہے نا اے بھی اپنا ٹھیک کراوے کرا رہا زہرہ پاک دا نکاح عرش تے تھے تے مصطفیٰ دا نکاح سبحان اللہ اچھی آواز نالات میرے سر تے قرآن رکھو جھوٹے تے خدا دی لعنت اگر میں اسلام دے خلاف گال کرا میں کو کلمے تے موت نہ آوے میں پوچھنا چاہنا جڑا پاک بی بیاں
نبی دے نکاح وچ آئن جے کو اننے دا حیا کہنی نہ او زہرا دا کچھ لگ دے نہ مولا مرتضی دا کچھ لگ دے بے شک تساں سارے عزت والے لوگ ہی وے جڑا حسین پاک دا کمی ہے ان دی عزت کو میرا سلام میں وہ مولوی نہیں جو آپ افریقی بیٹھا تو بننے کو فارغ سمجھے اے لنگر جو حسین پاک دا چلائے وے بیزتے ہو وہ ہاتھ رب تساں گا نہ چلواوے اے کتھوں کتھوں ٹور کے آئے وہ نبی سہیں جتھا نہیں جو کہندو پہنے دے وے اوے وجہ دی شادی تے عام بندہ نہیں ویندا کہ قدرتی کانڈا نہ ہوئی ہے تے حسین دا براتی بن کے گیا لیکن میں ایک گال آکھنا چاہنا ہاتھ بد کے جڑے لوگ تساں شادی شدہ ہی وے نکاح وے جڑی عورت ہوئے وہ بندے دی عزت ہوندی ہے یا کہنا اچھا اے شکر ہے جو سارے نہیں ویلا ہے جڑے گھروں سڑے ودے وے وہ موتل ہوتے کر باؤ تے جائیں والا گھر عزت نال بننے والا ہو چاہ عزت والے بندے دی گھر والیوں دی عزت ہوندی ہے جنہیں کو ڈاڑا غصہ ہوئے میں ہاتھ بات کے معافی مانگتا جب میں تواڈی گھر والی کو تواڈی عزت آکھ بیٹھا اگر ہوئے تے آپ الاؤ چلو ڈوگر سے میرا بھیرا ہے میں ہی دینا گال کر گندا این دی بھجائی جڑی میرے گھرے چو میری عزت ہے تو میری بھجائی جڑی این دے گھرے چے وہ این دی عزت ہے شاہ صاحب دے گھر جڑی بی بی صاحب ہے انہوں انہاں دی عزت ہے قاری عثمان صاحب دے گھر جڑی رمضان صاحب دے گھر جڑی محترم ہے انہاں دی عزت ہے اچھا جین دی گھر والی جین دے گھر وچ ہوئے اون دی عزت ہوندی ہے اللہ دا واسطہ ایک واری تبرکن کلمہ پڑھ چا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تبرکن کلمہ پڑھائے ہن ایمان نال دساں جو اماں عائشہ کہیں دی عزت ہے یہ فرقہ واریت نہیں یہ درد ہے سادے جیئے نبی دی عزت پہ حملے تھی میں سیدہ خدیجہ کے دی عزت ہے ام المومنین حضرت حفصہ کے دی عزت ہے لوترا کے سنیو میرا جملہ یاد رکھا ہے اما عائشہ اما خدیجہ الکبریٰ حضرت اما حفصہ اما میمونہ اما زینب سلام اللہ علیہ مجمعین اے خواتین دا نام نبی دی عزت دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدہ عائشہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا پاک اماں دے نا تے بولے ماں زندہ ہے تے سلامت رہے ٹر گئی ہے تے جنت وچ موجا مارے اماں عائشہ میں فرقہ واریت نہیں پیا دے سکتا میری مجبوری ہے او زہرا دا خود نہیں لگتا جڑا زہرا دی ماں دا یاد کرے بے شک بے شک حسنین دی پاک نانی دا حیا نہ کرے زہرا دے پاک بھیڑی دا حیا نہ کرے سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ اے میرے نبی نے صاحبزادے ہیں تے چوتھی صاحبزادی سیدہ زہرا ہے ایک کو مننے تے ترائے کو نہ مننے دس نبی نہیں بارگاہ ہے تو منہ کیا دکھے سے فرقہ واریت کو پھالا